السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ 30ویں پارے سورہ بقرہ کے 40ویں رکوع کی آیت ہے. اب یہاں پر سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع ہے. سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، اس کے اندر کئی سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. اب اسی کا ایکسپلینیشن، اسی کی مزید اور وضاحت اب قرآن کریم میں جگہ بجگہ ہم کو ملتی جائے گی. ابتدائی جو سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا، اس کے اندر دین اسلام کے بنیادی اصول بتلائے گئے تھے کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اور پھر ایمان لانے کے بعد جو ذمہ داریاں ایک مسلمان پر لازم ہوتی ہیں کہ نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اور جن چیزوں پر ہم کو دل دے کے ایمان رکھنا ہے، اس کا ذکر تھا سورہ بقرہ کے ابتدا میں. اب سورہ بقرہ کا جو اختتام ہو رہا ہے، اب اینڈنگ میں وہی چیز کو پھر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ ایمان کی طرف ہم کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور کن چیزوں پر ہم کو بنیادی طور پر، اصل طور پر ایمان رکھنا ہے. پھر اس کو یہاں پر اینڈنگ میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب اس کے ذکر کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں جو پچھلے رکوع میں ہم نے بتلائی تھی، جس کے اندر بتلایا گیا تھا کہ جب کسی کو قرضہ دیں، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملت داری طے پائے، لین دین کا معاملہ ہو، تو اس صورت میں لکھا پڑھی کر لینی چاہیے، یعنی ڈاکومنٹس، کوئی پیپر وغیرہ تحریر کر لینا چاہیے، تاکہ آگے چل کر اس معاملے کے ذریعے سے کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ ہونے پائے. تو لہذا ڈاکومنٹس اگر بنا لیں گے، قرض دے رہے ہیں یا کوئی اور دوسرا معاملہ طے کر رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں یا کرائے پر دے رہے ہیں، جو بھی اس قسم کے معاملات ہوں گے، تو اس صورت میں ہم کو یہ عمل جو اسلامی تعلیم ہے ہمارے لیے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اور پھر یہ جو ڈاکومنٹس بنائے جا رہے ہیں، جو تحریر، جو نوٹ لکھا جا رہا ہے، اس پر اگر 2 گواہوں کو بھی رکھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا. اب 2 گواہ، 2 مسلمان گواہ، 2 مرد ہوں گے، یا نہیں تو ایک مرد، اگر کوئی اور دوسرا مرد موجود نہیں تو 2 عورتیں جو کہ ایک مرد کے بالمقابل قرار دی گئی ہیں، جو کہ صاحب سمجھ عقل مند ہوں، تو ان کو گواہ مقرر کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب گواہی جو شخص دے رہا ہے، آئندہ پھر مستقبل میں پھر کبھی ضرورت پڑی تو یہ گواہوں کو گواہی میں ہیر پھیر نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی گواہی کو چھپانا ہے. آئندہ کبھی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو ہر صورت میں، چاہے کورٹ کے معاملے میں ہو یا کہیں مجلس بیٹھ جائے، تو اس صورت میں گواہی دینے کے لیے پیش ہونا ان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اگر انکار کریں گے تو گناہگار ہوں گے. الغرض، اب اس مسئلے کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جب ہم کسی کے درمیان میں معاملہ طے کر رہے ہیں اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور امانت داری کا بھرپور پورا خیال ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ ہے اور بہت خلوص کے ساتھ ہے وہ دونوں، تو اب اس صورت میں اگر وہ دونوں پیپر بھی نہیں بناتے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی بتلا دیا گیا تھا. البتہ جو شخص پیسے لے رہا ہے یا گھر لے رہا ہے، جو بھی معاملہ طے کیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ معاملہ طے ہو چکا تو آئندہ جب دینے کی بات ہوگی تو اس وقت پورا حق جو اس کا ہے، جس سے کچھ پیسے لیا تھا، جو بھی گھر لیا تھا، جو بھی چیز لیا تھا، جس کی امانت، اس کو صحیح طور پر وقت پر ادا کر دے. اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر یہ شخص گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کے تعلیم پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اس معاملے میں اگر تم یہ کوئی غیر غلط حرکت کرو گے. تو الغرض انڈرسٹینڈنگ میں ہے اور اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو یہ صورت بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں.
پھر ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا گیا تھا پچھلی آیت میں رہن کے تعلق سے. ہمارے جو موجودہ ابھی زمانے میں جو رہن کی جو صورتیں چل رہی ہیں وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے موجودہ اس زمانے میں. اسلامی طریقہ کیا ہے رہن کا؟ رہن کی بالکل اجازت ہے. رہن میں ہوتا کیا ہے کہ کسی سے کوئی چیز لی جاتی ہے، پیسے لے رہے ہیں کسی سے، تو اب اس کے پاس بطور ضمانت کے گھر کے کاغذات یا گھر رکھوایا جاتا ہے، یا پھر جو ہے سونا چاندی یا کوئی اور اہم چیز بطور ضمانت کے رکھوائی جاتی ہے کہ فلاں ٹائم تک میں جو آپ سے لے رہا ہوں وہ چیز ادا کر دوں گا. اگر میں ادا نہ کروں تو اس صورت میں آپ میرے اس چیز میں سے جو بھی آپ کی رقم بنتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ باقی اس کو نیلام کر سکتے ہیں، جو بھی ہو وہ معاملہ طے ہوتا ہے. تو بہرحال رہن کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز رکھائی جاتی ہے اور اس سے وہ پیسے لیے جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس کوئی چیز رہن رکھوائی گئی، گھر ہو یا سونا ہو، تو جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے رہن، تو اس کو کوئی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ نہ سونے میں سے کوئی چیز استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ گھر میں سے کوئی چیز استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ خود رہ سکتا ہے گھر میں، اور نہ ہی کرائے پر دے کر کرایہ وصول کر سکتا ہے. عام طور پر ہمارے جو حالات چل رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور وہ گھر کا قبضہ بھی لیتے ہیں، پھر گھر میں رہتے ہیں یا کسی کو رکھوا کر کرایہ وصول کرتے ہیں، تو یہ صورت بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. کئی سارے لوگ ان چیزوں کا شکار ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں. ہر عالم دین نے یہی مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ چیز جو موجودہ زمانے میں چل رہی ہے رہن کے معاملے میں جو گھر عام طور پر دے رہے ہیں، یہ صورت جائز نہیں ہے. بس اتنا خیال رکھا جائے کہ جو چیز ہم سامنے والے سے لے رہے ہیں ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھوا دی گئی ہے تو یہ صورت جائز ہے. جب وقت ہو جائے گا تو یہ جب شخص لوٹا دے گا وہ چیز، تو جس کی امانت جو رہن رکھایا تھا وہ واپس کر دی جائے گی. اس میں کوئی بھی ہیر پھیر کرنے کی رہن جس کے پاس رکھایا گیا ہے اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. اب اگر کوئی اس میں غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا. پھر مزید یہ بھی ذکر کیا گیا تھا گواہی کے معاملے میں کہ گواہی جب یہ معاملے کے درمیان میں یا کہیں پر بھی کسی صورت میں کسی کو گواہ بنایا جائے، تو شادی بیاہ کے معاملے میں جو گواہ بنائے جاتے ہیں یا کوئی اہم معاملات میں گواہ بنائے جاتے ہیں، تو جب آپ نے گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، گواہ بن گئے، بوقت ضرورت جب آپ کو بلایا جائے کہ صاحب آپ گواہ بنے تھے، چلیے یہ معاملے میں ایسی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، گڑبڑی ہو رہی ہے، آپ گواہی دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس گواہ کو جانا ضروری ہے. اگر وہ گواہی نہیں دے گا یا جھوٹی گواہی دے گا تو پھر گناہگار ہوگا، نہیں جائے گا تو بھی گناہگار ہوگا. کوئی مجبوری ہے تو وہ مجبوری بتا دے، وہ عند اللہ معاف ہوگی، ورنہ جان بوجھ کر گواہی دینے سے کترائے گا تو لہذا وہ گناہگار قرار دیا جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیے بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو ہمارے ایمان کے تعلق سے آج کی آیت میں سبق، اور دوسرا ہمارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں اس کے تعلق سے اہم باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. یعنی ہم کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ انسان ہو، کوئی مخلوق ہو، کوئی چیز ہو، آسمان ہو، زمین ہو، جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ہر چیز کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. اللہ رب العزت ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے. ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے. اگر اس میں ذرا سا بھی شک ہوگا یا یہ سمجھے گا جیسا کہ غیر جو کہتے ہیں کہ سورج ایک خدا ہے، وہ فلاں نے اس کو پیدا کیا، وہ فلاں چیز چلا رہا ہے، جو غیر لوگ اس طرح کے چیزوں کو مانتے ہیں، اگر کوئی معاذ اللہ مسلمان اس قسم کا عقیدہ رکھے فلاں چیز کے اندر وہ اہمیت ہے، وہ چیز یہ ہو رہی ہے، وہ بھی خدا ہے یا اس کا خدا کے ساتھ شریک ہے، تو پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو لہذا ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہمیشہ مرتے دم تک یہی یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، مالک، خالق اللہ رب العزت ہی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے دلوں کے اندر طرح طرح کے وسوسے، خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. بعض مرتبہ ہم
جو خیالات دل میں آتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اب اس پر کیا گناہ ہوگا یا کیا سزا ہوگی، اس کے تعلق سے اللہ کا یہ فرمان ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کے اندر جو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں تو کوئی بھی اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ انسان کے اندر شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں جو برے خیالات ہوتے ہیں، برے وسوسے ہوتے ہیں، بعض اچھے خیالات آتے ہیں جو فرشتوں کی جانب سے یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو اب جو برے خیالات آتے ہیں انجانے میں، یعنی ہم نے وہ چیز کا کوئی ارادہ بھی نہیں کیا، بس برے جو خیالات آ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی اب اس کا ریزن ہو، بس آئے اور چلے گئے خیالات جو برے وسوسے آئے تھے۔ مثال کے طور پر دل میں یہ خیال آیا کہ میں فلاں شخص کو قتل کر دوں گا، یا میں فلاں کے ساتھ بدکاری کروں گا، یا میں فلاں کے پیسے ڈبا دوں گا، یا کسی کے ساتھ غیر غلط کام کروں گا۔ اب اس قسم کا کوئی برا وسوسہ، کوئی خیال آ گیا، اب جب تک کہ وہ شخص دل کے ارادے پر عمل نہیں کرے گا یا زبان سے وہ بولے گا نہیں، تب تک اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بس دل کے اندر وہ برا خیال آیا تھا، بس آیا اور چلا گیا، اس پر نہ اس نے عمل کیا، نہ چوری کی، نہ زنا کیا، نہ ہی قتل کیا، تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها او عما وسوست به انفسها ما لم تعمل او تتکلم به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کو معاف فرما دیا جو ان کے دلوں میں چلتے ہیں، جب تک کہ وہ بولے نہیں، جب تک کہ وہ عمل نہ کرے۔ یعنی جب دل میں کوئی برا ارادہ پیدا ہوا، اگر آپ زبان پر لے آئے، گالی دینے کا دل میں آپ کے خیال پیدا ہوا، لیکن آپ زبان پر نہیں لائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ زبان سے وہ بات کو ادا کر دیے، گالی دے دیے زبان سے، تو پھر گناہگار ہوں گے۔ آپ کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہوا کہ میں فلاں شخص کو ماروں گا، بس خیال پیدا ہوا، وسوسہ آیا تھا، آپ نے مارا نہیں تو پھر گناہگار نہیں۔ لیکن دل میں برا خیال آیا، وسوسہ آیا مارنے کا، اور آپ جا کر مار بھی دیے، تو مارنے کے بعد اب یہ گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ وسوسے جس کے اندر بتلایا گیا، جو اس آیت میں بتلائے جا رہے ہیں، وہ وسوسے ہیں جو آپ نے ارادہ کیا کہ فلاں شخص کو ماروں گا اور پورے عزم و ارادے کے ساتھ نکل پڑے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اگر وہ وسوسہ آیا اور چلا گیا، آپ نے کوئی عمل نہیں کیا اس پر، تو پھر آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو ہم کو ان چیزوں سے بھی بڑا محتاط رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف ستھرا رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہمارے دل میں اچھے خیالات آتے رہیں، اچھے وسوسے آتے رہیں۔ اگر ذکر نہیں کریں گے تو پھر شیطان قابض ہوتا چلا جائے گا اور شیطانی وسوسے آنا جانا شروع کرتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم کو اپنے دل کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ استغفار ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جو بھی ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اس کے نام کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے یاد کریں اور پڑھتے چلے جائیں، تو یقین جانیے کہ ان چیزوں سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اگر ہم کوئی ایسے غیر غلط کام کریں گے اور ان خیالات پر عمل کریں گے تو پھر اللہ پکڑنے والا بھی ہے، مواخذہ بھی فرمائے گا، اور پھر کوئی اللہ کی پکڑ سے بچا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بھی سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، جو کہ ہم کو اس کی آیت کی وضاحت بھی ملتی ہے، کہ جب کوئی مسلمان نیک عمل کا دل میں ارادہ کر لیا، نیک کام کرنے کا بس دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب مسجد سے باہر نکلوں گا تو کچھ خیرات کروں گا، یا پھر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں مسجد میں جو ہے اتنے رکعت نماز پڑھوں گا،
قرآن پڑھوں گا، بس ایک اچھا کام کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا، جیسا ہی آپ نے یہ اچھے کام کا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اب جب آپ وہ نیک عمل کرتے ہیں تو 10% آپ کو اور زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ برے کام کے تعلق سے آپ کے دل میں برا خیال آیا، وسوسہ آیا، تو اس پر کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، البتہ جب آپ وہ برا خیال جو دل میں آیا تھا جب عمل کریں گے تو جب وہ کام آپ سے ہوگا، چاہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، تبھی وہ گناہ کے اندر شمار کیا جائے گا، اور جتنا آپ نے گناہ کیا ہے اتنا ہی اس پر اللہ تعالیٰ گناہ لکھیں گے، اس میں زیادتی نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پچھلی امتوں میں بتلایا گیا ہے کہ جو سابقہ امتیں گزری ہیں، اگر ان کے دل میں برا خیال آتا اور دل میں جم جاتا اور وہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا، تب بھی جو ہے ان کو گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فضل فرمایا، جب تک کہ وہ برا کام نہ کرے، جب تک کہ وہ بری بات زبان سے ادا نہ کرے، تب تک کوئی گناہ نہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔